بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف بھوک سے نبرد آزما عوام، ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی دھول چاڑتا پڑھا لکھا نوجوان اور آسمان کو چھوتی مہنگائی، تو دوسری طرف شاہانہ نوازشیں، فلم کی رنگینیاں. جب ملک کی معاشی نبض ڈوب رہی ہو اور عام آدمی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہو، تو کیا فلم انڈسٹری کی بحالی کے نام پر کروڑوں روپے کے سرکاری عطیات ترجیحات کا درست تعین ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ سینما آباد ہونا چاہیے یا نہیں. سوال یہ ہے، کیا چند من پسند ہواریوں کی جیبیں بھرنے سے ایک دم توڑتی ہوئی صنعت میں جان پڑ جائے گی، یا یہ بدحالی کے زخموں پر محض سیاسی نمک پاشی ہے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ عوامی ٹیکس کے ان پیسوں سے فلم بنے گی یا صرف چند اور خواب بیچ کر غریب کا مذاق اڑایا جائے گا. اس پر مزید اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب محترم خاور نعیم ہاشمی صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی جانب آؤں، آپ کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے حال ہی میں 13 مئی گزری ہے، چند دن قبل پہلے، مجھے بڑی شدت سے وہ یاد آئی اور میرے بھی آنکھوں کے سامنے وہ ماضی کی فلم چلی. کیا آپ کے ذہن میں وہ ماضی کی فلم، وہ کرب جو ہے، وہ آپ نے محسوس کیا، جو کہ ٹک ٹکی پہ کوڑوں کے ذریعے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے آزادی صحافت کے لیے برداشت کیا؟ السلام علیکم شاہد ندیم سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے، آپ کا بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں بلوایا ہے. تو یہ جو اب 13 مئی کی بات کر رہے ہیں، یہ 48 سال پہلے واقعہ رونما ہوا تھا. جی جی 1978 میں، 13 مئی 1978 ضیاء الحق کا دور تھا. جی جی ایک طرف تو ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا، بعد میں ان کو سزائے موت دی گئی. جی جی بھٹو کی گرفتاری اور ان کی موت کے ساتھ ساتھ ایک سین اور بھی چل رہا تھا. وہ یہ تھا کہ پورے پاکستان میں، چاروں صوبوں میں جتنے بھی حق پرست صحافی اور حق پرست میڈیا تھا، اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا ہی تھا. جی جی بہرحال پورے پاکستان سے سینکڑوں کے حساب سے چھوٹے بڑے اخبارات جو ہے ان کو جبری طور پہ بند کر دیا گیا تھا. اور جبری طور پہ بند کیے جانے کے باعث سے ہزاروں اخباری کارکن، صحافیوں سمیت، کیونکہ صحافی تو یہ جو ہماری تنظیم تھی، ہمارا پلیٹ فارم تھا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس کے بنیاد پر فیصلہ کیا گیا. منہاج برنا صاحب تھے، نثار عثمانی صاحب تھے، انہوں نے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا. صحافیوں کی جو بے روزگاری ہے اس کے خلاف اور صحافت پر جو پابندیاں ہیں، پابند سلاسل ہے صحافت، اس کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا. یہ تحریک اتنی تیزی سے پھیلی کہ لاہور اور کراچی میں یہ 3 مرحلوں میں یہ تحریک چلتی ہے، اور روزانہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے بےتاب ہوتے تھے. لاہور کا گلستان سینما کا جو چوک ہے وہ اتنا بھر جاتا تھا کہ ایک طرف لاہور ہوٹل ہے اور دوسری طرف اسمبلی ہال. یہ کتنا بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا، اور ضیائی فسطائیت کے خلاف جو جدوجہد کرنے والے لوگ تھے وہ یہاں پر جمع ہوتے تھے. اور 3 صحافیوں نے گرفتاری دینی ہوتی تھی، صحافیوں کے ساتھ ایک خاتون نے گرفتاری دینی ہوتی تھی، ایک مزدور نے، ایک ہاری نے، کسی وکیل نے. اسی طرح
5, 6, 7 आदमी रोजाना गिरफ्तारी देते थे और ये सिलसिला कई माह तक चलता रहा, उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि हमारे मुतालबात नहीं मान लिए गए। सही। तो जब हमारी तहरीक जो है बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई तो सर जोड़ के बैठ गई फौजी जनता कि इनको क्या किया जाए, इनके साथ सलूक किया जाए। उन्होंने कहा इनमें से चंद को चुनकर इन्हें कोड़े मारो, ये भाग जाएंगे। ठीक। तो कोड़े मारने का जो फैसला किया फौजी जनता ने, उसमें मेरा नाम था, नासिर जैदी का था, इकबाल जाफरी का था, मसूदुल्लाह खान साहब का था। मसूदुल्लाह खान चौथे आदमी थे, वो एक टांग से माजूर थे, पोलियो की वजह से उनकी एक टांग जो थी वो जाया हो चुकी थी। उनको तो नहीं मारे गए, लेकिन हम 3 आदमियों को कोट लखपत जेल की दालान में टिकटकी जैसे फांसी का तख्ता होता है, हाथ और पांव जंजीरों से बांधकर और जेल के उन पहलवानों से हमें कोड़े मरवाए गए जो अंग्रेज अपनी निशानी छोड़कर चला गया। अंग्रेज ने अपने जमाने में बड़े सगीर की आजादी से पहले जेलों में ऐसे कैदियों को जो अंग्रेज की हुकूमत दूनी करते थे या अंग्रेज के खिलाफ बागी थे, उनके लिए स्पेशल लोग तैयार किए थे जो उनको कोड़े मारे। और वही सिलसिला आज तक भी चल रहा है। आज 2026 हो गया है, आज भी अगर आप जेलों में जाएंगे तो आपको ऐसे कैदी मिलेंगे जिन्हें सुबह पराठे दिए जाते हैं, मक्खन खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, उनको वर्जिश कराई जाती है। वो सिलसिला जो है वो 1978 में भी था और 78 के बाद खत्म नहीं हुआ, अब तक भी जारी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो दिन है ये पाकिस्तान की सहाफत की अजमत का दिन है। ये हमें याद दिलाता है ये दिन कि जद्दोजहद जो है वो जारी रहनी चाहिए, जद्दोजहद के बगैर कोई गुजारा नहीं है। आज फिर जो हालात है वो सख्त सेंसर से कम नहीं है। बाजार तो नजर नहीं आ रहा आवाम को, लेकिन छपता वही है, टेलीविजन के प्रोग्राम में बोला वही जाता है जो किसी और की जुबान होती है। खबर नहीं मासमी साहब, आपको 13 मई जो है उसमें इसकी जो आपने ये बर्दाश्त की, जो सख्तियां बर्दाश्त की, जो आपने जद्दोजहद की, इसके खराज तहसीन में आपको फिर 1990 में जो है वो 17 इम्तियाज से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आपको जब ये नवाजा गया, आप क्या समझते हैं कि वाकई जब आप ये ना, तो आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर अंदर जागा होगा, और क्या जागा कि मेरी उस स्ट्रगल की, मेरी उस जद्दोजहद के जो ये खराज तहसीन पेश किया गया, वाकई ये इससे आदमी की हौसला अफजाई होती है। और क्या आपकी हौसला अफजाई हुई? मेरी हौसला अफजाई क्या होनी है कि ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो बाद में रेवड़ियों की तरह बांटे गए, आज भी रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं। इस साल भी जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कौमी एजाजात दिए गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो हुकूमतों के टॉप हैं या हुकूमतों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और मैं तो उस वक्त कौमी दिन पर जो पाकिस्तान में 23 मार्च और 14 अगस्त आते हैं, इस पर ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एक दफा अनाउंसमेंट होती है और एक दफा दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला था, उसके बाद मैं देखता रहा, इसको मुशाहदा करता रहा कि नवाजे बहुत लोग गए। ठीक। क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए था जो हकदार होते, जिन्होंने मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान की खवातीन के लिए जी जद्दोजहद की या कर रहे हैं। आज भी उन लोगों को ही मिलना चाहिए था जिनके पास एक बड़ा पस मंजर होता कि लो जी इसने ये तीर मारा है, ये मार्का किया है, इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और इसको ये एजाज दिया जा रहा है। अब तो ये एजाजात जो हैं ये अपनों को नवाजने का एक जरिया बन चुके हैं। अच्छा, जैसे अपना खबर हाशमी साहब, जैसे कि ये नवाजने का सिलसिला
اعزازات کے حوالے سے ہے، ایسے ہی جو ہے وہ مختلف اداروں کو اس کی بدحالی کے نام پر بھی وہاں اپنوں کو نوازا جاتا ہے، میرٹ کا نہ اعزازوں میں خیال رکھا جاتا ہے، نہ عطیات میں یا امداد میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آج کل فلم انڈسٹری کا بڑا شور و غوغا ہے، کہا جا رہا ہے جی فلم انڈسٹری کو ایک دفعہ پھر بحال کرنا چاہیے اور اس کے لیے 3 کروڑ روپے اور اس سے بھی زیادہ کے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، امداد کی جا رہی ہے فلم انڈسٹری کے لوگوں کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح کی امداد سے جو ہے فلم انڈسٹری کی بحالی کی جا سکتی ہے اور فلم انڈسٹری کو جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 8-10 لوگوں کو 3 کروڑ روپے دیے ہیں کہ فلمیں بنائیں اور فلم انڈسٹری کو ریسٹور کرے، اس کو بحال کرے اور اس کو دوبارہ زندگی بخشی جائے۔ لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو پیسے بانٹے گئے ہیں ان میں اگر 8 آدمیوں کو دیے گئے ہیں تو 3 آدمیوں کو نوازا بھی گیا ہے۔ ہاں جی، میں نام نہیں اب لینا چاہتا، لیکن 3 آدمی ایسے بھی ڈالے گئے ہیں جن کا فلم انڈسٹری تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی صفدر ملک نام کا ہے جو پورے بحران میں ہر سال 1 یا 2 فلمیں آپ کو دیتا ہے، ناکام ہو کامیاب ہو اس کا پیسہ ڈوب جائے، سرمایہ ڈوب جائے۔ صفدر ملک صاحب جو ہے وہ فلم دے رہے تھے۔ اگر صفدر ملک کو ایوارڈ نہیں ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی صحافی جو ہے وہ ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے آپ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ کو سراہتا ہے، آپ کی حکومت کا حامی ہے، اس کو یا اس کی بیوی کو ایوارڈ دے دیا جائے تو میرے لیے یہ تمام ایوارڈ جو ہے وہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ دور ہو، یہ ایوارڈ کی تقسیم ہو یا عطیات کی تقسیم ہو، امدادی تقسیم ہو، بحالی تقسیم ہو، اس میں میرٹ کا تو پھر کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر من پسند اپنے لوگوں اپنے ہواریوں کو دیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر تو ہم نہیں کہہ سکتے دیے جاتے ہیں، اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ شامل کر لیے جاتے ہیں کہ لو جی ٹائم آیا تو ہماری حکومت کے جو حامی ہیں ہم ان کو یہ اعزاز دے کر، یہ ایوارڈ دے کر، یہ 3 کروڑ روپے دے کر تو اپنی مرضی کا سسٹم لا سکتے ہیں۔ آپ یہ جو 3 کروڑ روپے دیے ہیں، اس سے پہلے مشاورتیں ہونی چاہیے تھی، میٹنگز ہونی چاہیے تھی، اجلاس منعقد ہوتے، کمیٹیاں بنتی، کمیٹیاں فیصلہ کرتی، لوگوں کو نظر آتا شفافیت کیا ہوتی ہے۔ ہاں جی، سفارشات جو کمیٹیاں پیش کرتی وہ عوام کے سامنے رکھی جاتی، عوام کی رائے لی جاتی۔ اب 3 کروڑ روپے 8 بندوں کو 10 بندوں کو دے کر آپ سمجھے کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ اس طرح فلم انڈسٹری جو ہے، ہاں معمولی سا ممکن ہے سہارا ملے، ممکن ہے کوئی لوگ اس طرف آنا شروع کرے، لیکن یہ کب کوئی پہلی فلم بنتی ہے؟ کچھ لوگوں نے تو سٹارٹ کی ہے شوٹنگز، کچھ نے نہیں کی ابھی تک، کوئی کہانیوں پہ کام کر رہے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں، سید نور صاحب بھی کام کر رہے ہیں اس پہ، وہ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 نعیم ہاشمی صاحب، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں 3 کروڑ سے کیا بنے گا؟ 50 کروڑ کے ارب روپے کی فلم بنتی ہے، اب 3 کروڑ کی امداد سے پاکستان میں 3 کروڑ سے بہت اچھی فلم بن جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس نقدی دینے سے، اس کی بندر بانٹ سے یا عوام کے ٹیکس سے اس کو ترجیحات میں شامل کرنے کی بجائے فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے ٹیکس چھوٹ دی جاتی، انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے، اس سے یہ بہتر ہو سکتی ہے کہ بجائے یہ امداد چھوٹی موٹی رقم سے فلم انڈسٹری بحال ہو جائے گی؟ یہ میں نے کہا کہ ایسا اقدام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں خلا ہے، اس میں کچھ خرابیاں ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ بہت اچھا ہوتا۔
جن لوگوں کو پیسے دیے گئے اگر تمام کے تمام وہ ڈیزرونگ ہوتے اور ان کی بھی کمیٹی بنائی جاتی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے. اچھا ایسے دیکھیں اپنا خاوند ماشمی صاحب، جن ملکوں میں کلچر نہیں ہوتا نا، وہ ملک جو ہوتے ہیں وہ بنجر ہو جاتے ہیں. پاکستان سے پاکستان کا کلچر چھین لیا گیا ہے. پاکستان کا ثقافتی جو کلچر ہے وہ جنتا کا کلچر جو ہے ہمارے سامنے نظر آتا ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ڈنڈا جو ہے وہ چل رہا ہے اور ڈنڈے کے زور پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ یا 100% جمہوری حکومت نہیں ہے. اس کو بھی بہت ساری باتیں کسی اور جگہ سے بھی فیڈ ہوتی ہے جن کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں. آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا شروع میں، تو مہنگائی کا جو عالم ہے اس میں عام آدمی کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے. پاکستان میں شرح اموات جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، بڑھ رہی ہیں. اس ملک سے، ان کے عوام سے کلچر کو چھین دیا گیا. اس قوم کی حالت آپ دیکھیں، یہاں ووٹ کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا، عوام کی مرضی کو چھین لیا گیا، عوام کے فیصلوں کو چھین لیا گیا، آزادی صحافت کو چھین لیا گیا، عوام کی زندگی کا سکون چھین لیا گیا، اس سے روٹی کپڑا مکان چھین لیا گیا. اس عوام سے تو سب کچھ ہی چھین لیا گیا. آپ کلچر کی اور ہو رہے ہیں خاوند ماشوی صاحب. کلچر جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے، مکمل سبجیکٹ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ادب ہے، کلچر ہے، لٹریچر ہے. لٹریچر بھی کلچر کا ایک حصہ ہے. بنیادی جو حصے ہوتے ہیں اس میں کلچر بھی شامل ہوتا ہے، یہ لٹریچر بھی شامل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کئی بڑے ممالک جو اس وقت طاقتور ترین ملک ہیں، آپ روس کی بات لے لیں، آپ چین کی بات لے لیں، ان کے جو انقلابات آئے ان ممالک میں، وہ انقلابات کے پیچھے مصنفین کا، رائٹرز کا قلم کا ہاتھ بھی تھا. جیسے اسٹرگل کی جاتی ہے، جیسے جدوجہد کی جاتی ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میں پریشان رہتا ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ یار آج کل کوئی باہر کا لوگ آئے تو ان کو اپنے شاعروں ادیبوں سے ملوانا پڑے تو کہاں سے ہم لائیں گے منیر نیازی کو، کہاں سے لائیں گے ہم نظیم کاظمی کو، کہاں سے لائیں گے ہم احمد فراز کو، کہاں سے لائیں گے ہم فلاں کو، کہاں سے لائیں گے ہم فلاں کو. تو اس وقت کلچر کی صورتحال یہ ہے کہ لکھنے والے جو ہے وہ سوائے اخبارات کے کالموں میں جو لکھتے ہیں یا ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ٹی وی پروگرام میں جو ڈسکس کی جاتی ہے لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی حکومت کے خلاف بولے گا، فلاں آدمی حکومت کے حق میں بولے گا، فلاں آدمی فلاں کے خلاف بولے گا، فلاں آدمی فلاں کے حق میں بولے گا. تو لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے. اس لیے یہ بےمانی ہو گیا. یہ ٹی وی پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں نا حالات حاضرہ پہ، یہ ٹوٹل فیلور ہے، بالکل فیل ہے. یہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنے بند کر دی ہے، لوگوں نے اخبارات پڑھنے بند کر دی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، ان کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. کلچر تو یہی ہے. جیسے آپ نے فلم کے لیے پیسے دیے ہیں، آپ دیکھیں اگر کوئی مصنف، کوئی شاعر اور اس کی کتابیں چھپوائیں، ان کے اس طرح کے اور کام کریں، بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. اور صاحب ماضی میں بھی جی جی حکومت کو چاہیے کہ کلچرل فیسٹیول کروائے، جی لوگوں کو راغب کرے. جب آپ کا نہیں ماشمی صاحب، یہ کام جو ہے یہ فنڈ دینے کا، یہ تو ماضی میں بھی رہا ہے. کیا ماضی میں انڈسٹری کو دیے گئے سرکاری فنڈ سے عام آدمی یا سنما کے معیار کو کوئی فائدہ پہنچا ہے جو اب فنڈ دینے سے یا چھوٹے موٹے جو دیے ہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے گا آپ سمجھتے ہیں؟
इंडस्ट्री को अगर कोई माजी में इस तरह माली इमदाद मिली है तो मेरे इल्म में नहीं है, आपको पता है तो मुझे बता दें, आप कोई मिसाल दे दें मिली है। ये मैंने कहा एक अच्छी मिसाल कायम किया है मरियम नवाज साहिबा ने। माजी में अगर ये काम जो आज मरियम नवाज ने किया है, ये अगर 30 साल पहले शुरू कर दिया जाता तो उसके समरात, उसके फल हम खा रहे होते। कहते हैं कि ये जो फंड दिया इससे दम तोड़ती जो सनत है फिल्म इंडस्ट्री, उसमें कुछ सांस, कुछ थोड़ा सी रमस, कुछ थोड़ा सा खून के कतरे आ जाएंगे, जिंदगी आसार हो जाएंगे। होगा। शाम जैसे एक्टर जो है वो मौजूद है, सैयद नूर साहब मौजूद है, और भी लोग मौजूद है जिनको पैसे दिए गए हैं, तो हलचल तो मचेगी। एक दफा सिनेमा का लोग रुख जरूर करेंगे, जब ये फिल्में बनेगी तो जरूर लोग देखने जाएंगे कि यार इस फिल्म को करोड़ों रुपया हुकूमत ने दिया है, देखने चले कि क्या फिल्म है। अब देखना ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, क्या आवाम की उम्मीदों पे ये लोग पूरा उतरते हैं। अगर उतरते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो मेरे लिए बिग डे होगा। ये थोड़ी सी फिजा, थोड़ी सी ये जो चीज है, ये सांस में थोड़ी सी उसकी बहाल होगी, आप जो कहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कैसे इनके साथ, इस फंड के साथ क्या ऐसे इकदामात करने की हुकूमत को जरूरत है कि जिससे जो है वो कौमी खजाने पर ज्यादा बोझ ना पड़े और फनकार इंडस्ट्री का रोजगार जो है वो दोबारा बहाल हो जाए? तो मैं पहले आपसे बता चुका हूँ कि चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपने एक आदमी को 3 करोड़ रुपए दिए हैं तो उसको मॉनिटरिंग करने वाला कोई बहुत जरूरी है। वरना क्या आपने जिसको दिए है वो बंडल भी कर लेंगे, तो बंडल से फिल्म बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। लो जी फिल्म जी 20,000 में एक्टर को साइन करके या 2 लाख में एक्टर को साइन करके आपको कह देंगे जी फला एक्टर ने 50 लाख रुपए ले लिए, फला ने ये कर लिया, टेक्नीशियनों को इतने पैसे दे दिए, टेक्नीशियनों को ये 20-20 हजार रुपए दे के 2-2 लाख रुपए की रसीदों पे साइन भी करा सकते हैं। तो चेक एंड बैलेंस जब तक ना हो किसी भी काम में, किसी भी काम में डंडा सर पे ना हो, ये काम करने वाले को ये ना पता हो कि उसको मॉनिटर किया जा रहा है, उससे पूछा जा सकता है, उसकी पूछताछ हो सकती है, उस वक्त का कुछ नहीं होता। अच्छा, एक तो यह है कि एहतसाब का अमल साथ हो, उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस को रखा जाए। आप समझते हैं कि इसके साथ जो है, क्या आप समझते नहीं है कि ये जो फिल्म बन गई, लेकिन फिल्म को देखने वालों को भी तो आना चाहिए। अगर फिल्म बन गई और सिनेमा में आने वाले ना आए, जब उन पे आपकी टिकट इतनी ज्यादा महंगी हो, टैक्स लगे हो, तो कैसे फिल्म इंडस्ट्री बहाल होगी? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी जी, कोई बात नहीं। फिल्म के सिनेमा जाने के लिए आपकी जेब में 1500 रुपए का टिकट के पैसे होने चाहिए, 1500 रुपए। क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस काबिल रह गए हैं, निचला तबका और सो कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, क्या इनकी सकत है कि ये 1500 से लेके 5000 रुपए का टिकट फिल्म का ले और उसको देखे जाके? देखने वालों के पास सकत ही नहीं है। तो इसमें तो बेशुमार होना चाहिए था, यहाँ तक कि 3 करोड़ में ये इंक्लूड होना चाहिए था कि फिल्म बन के जब लगेगी सिनेमा ओनर जो है उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए थी, है जी। सिनेमा ओनर्स को भी मराहत मिलनी चाहिए थी और ये देखा जाना चाहिए था कि लोगों को निकालना कैसे है। सिनेमा ओनर्स और फिल्म साथ जो भी लोग हैं इनको पाबंद किया जाना चाहिए था कि सिनेमा की टिकट जो है वो 200 रुपए से लेके 500 रुपए तक होगी। ये नहीं है कि 500 रुपए से लेके 5000 रुपए की आपकी टिकट हो और लोग फिल्म देखने चले जाए। कहां से जाएंगे? भी मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है कि मैं 5000 में। खावन माशमी साहब, आखिरी सवाल, इस सूरत हाल में कैसे अच्छी फिल्म बनेगी? और अगर बन भी गई, जैसे आपने बताया मेरिट और अनमेरिट के साथ मिलके बन भी गई, तो देखने कौन आएगा?
جبکہ لوگوں کی بساط ہے ہی نہیں کہ وہ 1500 سے لے کے 5000 تک خرچ کر سکیں. تو آپ کیسے، یہ تو پھر یہ 3 کروڑ یا جتنا بھی دیا ہے ضائع کرنے والی بات ہو گئی. پر میں نے کہا نا پلاننگ غلط ہوئی ہے تھوڑی سی. ٹھیک، پلاننگ غلط ہوئی ہے، ہوم ورک نہیں ہوا. ہوم ورک ہونا چاہیے تھا. ہوم ورک ہمیں کو بتایا کہ ہوا ہے، نہیں ہوا. کیا آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہوم ورک کیا جائے اور سب سے پہلے اقدامات ایسے کیے جائیں کہ لوگ سینما تک جا سکیں اور فلم دیکھ سکیں؟ کیا آپ سمجھتے کہہ رہے ہیں، ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ روپیہ تو دے دیا گیا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ منصوبہ بندی کی جائے، فلم عام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، سینموں کو جو ہے وہ بحال کیا جائے اور ٹکٹ کی جو ہے وہ کم سے کم رکھی جائے، تبھی جا کے فلم اور فلم انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. ہاں جی، جب تک پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، زیادہ سے زیادہ ٹکٹ جو ہے نا وہ 500 روپے کا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ. اگر ہم 300-200 روپے کے ٹکٹ بھی دینا شروع کر دیں سینما ہالوں میں تو لوگوں کا رجحان سینما کی طرف جا سکتا ہے. حکومت ان چیزوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ یہاں فنڈ کی تقسیم کر کے مطمئن ہو گئی ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو مجھے بالکل نہیں پتا، ٹھیک بالکل نہیں پتا دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی. میرے تو جو دماغ میں تھا، آپ نے سوال کیے، میں نے آپ کو جواب دے نہیں. دیا. آپ تو اپنے ویلاگ پہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، آپ میرے پروگرام میں بھی آپ نے آواز اٹھائی ہے اور سچائی بتائی ہے اور راستہ بھی دکھایا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ جیسے لوگ جب اس طرح کے جو فلم کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیا موجودہ حکومت اور بالخصوص مریم نواز کے بارے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ سنتی ہیں اور ان پر آپ جیسے لوگوں کی تجاویز پر عمل، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جیسے لوگوں کی آواز سن کر اس پر عمل کریں گی؟ اگر میرا بھی فلم لائن سے ایک تعلق ہے، میرے باپ کا بھی تعلق تھا فلم انڈسٹری، میں خود بھی فلم جرنلسٹ رہا ہوں، بلکہ میں نے کام ہی فلم جرنلسٹ کے طور پہ شروع کیا تھا. تو اگر مجھے بھی 3 کروڑ ملتے تو وہ ضائع ہو جاتے. میں اپنے آپ کو ڈیزرونگ آدمی نہیں سمجھتا کہ مجھے پیسے دے اور میں فلم بنا لوں. مجھے تو فلم میکنگ کا الگ بے کا نہیں پتا، تو میں کیسے بنا لوں گا. اسی طرح اور بھی اس میں جن لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں، اس میں 1-2-3 نام ایسے ہیں جن کو پیسے نہیں ملنے چاہیے. اوکے جی. ناظرین، فن اور ثقافت کی کسی بھی معاشرے کی پہچان ہوتے ہیں، لیکن جب ریاست کے وسائل محدود ہوں، عوام کی اکثریت خطۂ غربت سے نیچے سسک رہی ہو، تو شانہ اخراجات اور یک طرفہ نوازشیں ایک سنگین مذاق ہی معلوم ہوتی ہیں. فلم انڈسٹری کی بحالی نقد رقم بانٹنے سے نہیں بلکہ ایک ایسی جامع پالیسی سے ممکن ہے جو میرٹ، شفافیت اور فنکاروں کی حقیقی فلاح پر مبنی ہو. ضرورت اس امر کی ہے کہ عوامی ٹیکس کے ایک ایک روپے کو امانت سمجھا جائے اور ترجیحات کا تعین جذبات یا ذاتی پسند کی بجائے زمینی حقائق کو مدنظر رکھ کر کیا جائے. یاد رہے کہ جس ملک کا نوجوان بے روزگار اور عام آدمی بھوکا ہو، وہاں فلم پردے کی رنگینیاں کبھی بھی قوم کی خوشی کا متبادل نہیں بن سکتی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.